الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ سے متعلق ایک چیز بیعت ہونا بھی ہے۔ جب آدمی کسی سے بیعت ہو جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو بیعت کے فوائد پر بات ہو رہی ہے۔ بیعت کے فوائد میں کہ آدمی کا توکل اللہ کی ذات پر بڑھ جاتا ہے، اللہ سے تعلق، دوستی بڑھ جاتی ہے، اور آدمی اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بیعت کے فوائد میں 3 چیزوں کا ذکر چل رہا تھا: تعلق، توکل اور تبدل۔ تعلق اللہ سے دوستی، توکل اللہ پر یقین، بھروسہ، تبدل اپنی زندگی کو تبدیل کرنا۔ زندگی کو تبدیل کرنے سے متعلق ہر آدمی کے اندر نہ جانے کتنے جذبات روزانہ پیدا ہوتے ہیں کہ میں یوں کروں، ایسے کروں، اس عمل کو اختیار کروں، اس گناہ کو چھوڑ دوں، یہ نیکی کروں، اس گناہ سے دور ہو جاؤں، ایسا کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پاتا، یہ چھوڑنا چاہتا ہوں چھوڑ نہیں پاتا۔ یہ تبدیلی کے راستے ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے اندر کوئی بہت خاطر خواہ، غیر معمولی بڑی سی تبدیلی پیدا ہو اور میں اپنی زندگی کو شب و روز کو تبدیل کروں اور نمایاں حیثیت کا مالک بنوں۔ تو تبدیلی بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان، اور تبدیلی بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل۔ تو بھئی ایک ہی چیز بہت مشکل بھی ہے، ایک ہی چیز بہت آسان بھی ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں ضابطہ، اصول، پرنسپل، معلومات، فیصلے سب یکساں ہیں کہ جو چیز مشکل ہے وہ آسان نہیں ہے، اور جو آسان ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی چیز مشکل بھی ہے، ایک وقت میں ایک ہی چیز آسان بھی ہے، جبکہ ہم سب اگر یہ ایسی آسان ہے، اگر تبدیلی ایسی آسان ہے تو ساری محنت، بھاگ دوڑ، کوششیں، تگ و دو، تمام ایفرٹس اسی لیے تو ہیں کہ تبدیلی آ جائے۔ تبدیلی آ کے نہیں دے رہی۔ اگر ایسی آسان ہے تبدیلی تو تبدیلی آسان بھی ہے، تبدیلی مشکل بھی ہے۔ تبدیلی آسان کب ہے، تبدیلی مشکل کب ہے؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دماغ، چلاتا ہے اسے۔ انسان کو چلانے والا، پوری باڈی کو چلانے والا دماغ ہے، صحیح کو بھی غلط کو بھی۔ جتنے کام ہم سے، آپ سے آج یا آج تک صحیح ہوئے وہ بھی دماغ نے کنٹرول کیے، صحیح کیے تب بھی، غلط کیے تب بھی، عزت کے کیے تب بھی، ذلت کے کیے تب بھی، حق میں کیے کسی کے تب بھی، کسی کے لیے ناحق کیا تب بھی، دماغ نے کنٹرول کیا تو ہم صحیح اور غلط استعمال ہوتے رہے۔ تو انسان کو کنٹرول کرنے والی شے، طاقت اور سرمایہ کو دماغ کہتے ہیں۔ عربی میں مخ کہتے ہیں، اردو میں دماغ کہتے ہیں، برین کہتے ہیں۔ انسان کو کنٹرول کرنے والا دماغ اور دماغ کو کنٹرول کرنے والا دل، یہ 2 چیزیں انسان کے پاس، انسان کو چلانے والی 2 چیزیں ہیں، ایک دماغ اور ایک دل۔ سارے جسم کو چلاتا ہے دماغ اور دماغ کو چلاتا ہے دل۔ میں کسی تحقیق میں نہیں جا رہا، ریسرچ میں نہیں جا رہا، میں وہ بات عرض کر رہا ہوں جو رب نے اور قرآن نے کہی ہے۔ یہ وہ فارمولہ ہے، اس لیے تھوڑی سی تشفی اور تسلی ہو جائے۔ سائنس کہتی ہے دماغ اصل ہے، اللہ اور رسول بنانے والا، اللہ نے بنایا اور رسول نے سمجھایا ہے۔ اللہ اور رسول بنانے اور سمجھانے میں، مینوفیکچرر کہتا ہے، یہ ڈیزائنر کہتا ہے، اس کو پروموٹ کرنے والا، اسے انسٹال کرنے والا، سمجھانے والا، اسے صحیح استعمال بتانے والا، وہ کہتا ہے دماغ اصل نہیں ہے، دل اصل ہے۔ کچھ امور ایسے ہیں کہ جہاں سائنس اور قرآن ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کچھ امور ایسے ہیں
جہاں پر سائنس اور قرآن ہی اٹک جاتا ہے. تو یہ بھی انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. ٹیکنالوجی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دماغ اصل ہے، اگر دماغ نہیں ہو تو کچھ نہیں ہوگا. اور قرآن کہتا ہے اگر دل نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، دل اصل ہے. تو سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے دماغ، اور دماغ کو کنٹرول کرتا ہے دل. تو دماغ ہے جھوٹا قاضی اور دل ہے سچا قاضی. دماغ ہے جھوٹا مجسٹریٹ، دل ہے صحیح مجسٹریٹ. دماغ ہے جھوٹا بادشاہ، جھوٹی طاقت، اور دل ہے سچا بادشاہ. دماغ میں آتی ہے تو ضروری نہیں کہ عمل میں آ جائے، دل میں آتی ہے تو عمل میں آ جائیے. تو ہم اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں خیال کرتے ہیں، دماغ میں سوچتے ہیں، دل سے فیصلہ نہیں. جس دن دل سے فیصلہ کیا اس دن مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہماری آپ کی تبدیلی نہیں، پوری کائنات کی تبدیلی اس پر منحصر ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. پوری کائنات کی تبدیلی اس پر ہے کہ ہم نے یہاں یا یہاں، سچے نے فیصلہ کیا، جھوٹے نے فیصلہ کیا. یہ قاضی اور مجسٹریٹ یہ والا ہے. ہر انسان کے اندر دو بادشاہ، دو فیصلہ ساز، دو مجسٹریٹ، دو SHO بیٹھے ہوئے، ایک سچا اور ایک جھوٹا. یہ جھوٹا ہے، یہ سچا. جو چیز یہاں آتی ہے وہ ضروری نہیں کہ قابل عمل ہو اور ضروری نہیں کہ صحیح ہو، لیکن جو چیز یہاں آتی ہے وہ قابل عمل ہو جاتی ہے. دل میں آ گئی، کیا ہوا؟ آپ بہت عرصے سے تذبذب کا شکار تھے، تأمل کا شکار تھے، تردد کا شکار تھے. بہت عرصے سے آپ کی طبیعت میں تشویش چل رہی تھی، کہیں جماؤ ٹھہراؤ نہیں تھا، کہیں نقطہ ارتکاز نہیں تھا. آپ کی نگاہ یکسو نہیں ہو رہی تھی، آپ کی زبان لڑک رہی تھی، آپ کے ہاتھ پیر میں جنبش تھی، آپ کے فیصلوں میں استقرار اور جماؤ ٹھہراؤ نہیں تھا. کیا ہوا؟ کہا جی دل میں آ گیا. بس یہ جواب دیتا ہے. کیا ہوا؟ کہا جی بس دل میں آ گئی بات. جب تک دماغ میں آتی ہے تو آدمی کبھی نہیں کہتا دماغ میں آ گئی. اسے خود معلوم ہے، مجھے خود معلوم ہے، آپ کو خود معلوم ہے کہ اس کے آنے کا مقصد پتہ نہیں رائے کب بدل جائے، پتہ نہیں کب فیصلہ بدل جائے. لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کی مہربانی، کہا بھائی مہربانی نہیں، جان چھوڑو بھائی. کبھی دل میں آ گئی بات. بہت سارے فیصلے یہاں آ کر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. بھائی آپ کیا بات ہے؟ کہا جی میرے دل میں نہیں آ رہی. منع کر دیا. آپ زبردستی کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ نہیں آ رہی میرے دل میں. اچھا بھی نہیں آ رہی، کیا کرے، اب آپ کا دل ہے، آپ جانے آپ کا کام. کہا جی میرے دل میں آ گئی. کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے عزت کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، اب کیا ہوگا؟ کہا بس دل میں آ گئی، ختم ہوئی بات، بس کچھ نہیں ہے، بات ختم کر دی، دل میں آ گئی تھی. تو جو چیز یہاں آ جائے گی وہ عمل میں آ جائے گی. جو چیز یہاں آ جائے گی اس کے لیے عمل میں آنا ضروری نہیں. تو تبدیلی بہت آسان اگر آ گئی یہاں، تبدیلی بہت مشکل اگر ابھی تک یہاں ہے، اگر ابھی تک دماغ میں ہے نا ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، سوچ رہا ہوں میں انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں، میں غور کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ابھی تک یہاں ہیں. جب آدمی کہتا ہے نا میں آپ کو ایک ریسرچ بتا رہا ہوں، تحقیق بتا رہا ہوں، جو آدمی کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں تو اس کا مقصد ابھی تک یہاں نہیں آئی. اس لیے کہ الفاظ کا بھی تو کوئی وزن ہے نا. آدمی کہتا ہے جی میں سوچتا ہوں، میں بتاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تھوڑا سا وقت دے دیجئے کہ دل میں تو نہیں آ رہی، یہاں آ رہی ہے اور ابھی فیصلہ نہیں کرنا. تو جب یہاں آ جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے وقت کیا ہے؟ ڈن. اچھا ہم سب کے مشاہدات ہیں، کہا سوچ لیں. کہا کیا سوچنا ہے؟ یہ وہ جملہ ہوتا ہے کیا سوچنا ہے کہ یہاں آ گئی. کہا آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، سوچ تو لیں. کہا کیا سوچنا ہے؟ اس لیے کہ آ گئی دل میں. تو اس لیے اگر جملہ اچھا نہ لگے تب بھی معذرت، سمجھ میں نہ آئے تب بھی معذرت، کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے. یہ دماغ منافق ہے اور یہ مومن ہے. جب آدمی کہتا ہے کہ میں سوچوں گا، دیکھوں گا، فیصلہ کروں گا، بتاتا ہوں، کرتا ہوں، تو اس کا مقصد یہ بولی منافقت کی بولی ہے یا دماغ کی بولی ہے. کہتا ڈن ہو گیا، سوچ لیا، دیکھی جائے گی. کہا دیکھ لیں، سوچ لیں،
اللہ نہ کرے کوئی نقصان، کہا بھائی کہہ دیا نا بھگتیں گے پھر، تو اس کا مقصد ہے مومن بول رہا ہے، اب یہ مسلمان بول رہا ہے، اب یہ متقی بول رہا ہے، اب یہ سچا قاضی بول رہا ہے، اب یہ سچا فیصل بول رہا ہے، یہ قوت فیصلہ کے ساتھ۔ اور کبھی کبھی آدمی 70 سال تک منافقت ہی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، 70 سال گزر جاتے ہیں، کبھی بھی مومن کی بولی بولتا نہیں آدمی۔ اس لیے یہ ہے وہ تبدیلی، یہ ہے وہ اثاثہ، یہ ہے وہ سرمایہ، یہ ہے وہ ٹیکنالوجی، یہ ہے وہ ریسرچ، یہ ہے وہ تحقیق، کہ جب آدمی کہتے نا قوت کے ساتھ ہاں جی ٹھیک ہے اوکے، تو اس کا مقصد اب یہاں سے بولی آئی ہے، اور جب تک یہاں سے بولی نہیں آتی تو آدمی متردد رہتا ہے، متشکک رہتا ہے، شک کرنے والا ہوتا ہے، تردد میں رہتا ہے، تعامل میں رہتا ہے، ڈیسیجن لینے میں، فیصلہ کرنے میں، ہاں کہنے میں، نہ کہنے میں ہلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جملے میں منافقت کا جملہ کہاں سے آ رہا ہے یا صحیح جملہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اب آئیے مضمون کی طرف۔ مضمون یہ میرے بھائیوں، بہت آسان تبدیلی جب یہاں آ جائے، بہت مشکل تبدیلی، 70 سال تک تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جہاں سے جملہ نکلنا ہے وہاں سے نکل ہی نہیں رہا، جہاں سے نہیں نکلنا، جہاں سے فیصلہ نہیں ہونا وہاں سے فیصلہ ہو رہا ہے، فیصلہ صرف یہاں سطحی طور سے ہو رہا ہے۔ تو بھائی ایک آدمی اگر سمندر کی سطح پہ رہے، 100 سال بھی تیرتا رہے، تو کیا کوئی موتی ہاتھ آ جائے گا؟ موتی کے لیے تو تہ میں جانا پڑتا ہے، موتی کے لیے، اس لیے کہ سیپ اور سیپیاں وہ تہ میں ہوا کرتی ہیں، اوپر نہیں ہوتی، اس کو تہ میں جانا پڑتا۔ تو یہ ہے تہ اور یہ ہے سطح، اوپر آیا اور اوپر سے نکل گیا۔ اس لیے تو اللہ نے یہاں پر 2 کان لگائے ہیں، یہاں پر 1 کان لگایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ اللہ نے اسے بھی کان دیا ہے، اسے بھی کان دیا ہے، اسے 2 دیے ہیں، اسے 1 دیا ہے، یہ فرق ہے۔ یا جو چیز گھستی ہے وہ گھس جاتی ہے، یا جو چیز گھستی ہے اس کے لیے نکلنے کے راستے موجود ہیں، ادھر سے تو ادھر، ادھر سے تو ادھر۔ اس کو اللہ نے 1 آنکھ دی ہے، اس کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، اسے اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، اسے جو کچھ بھی دیا ہے پیئر کچھ نہیں دیا، سنگل دیا ہے، کان بھی 1 دیا، بس گھستی ہے بات تو گھس جاتی ہے، دل میں آتی آ گئی، دل میں آتی آ گئی، ختم ہوئی بات۔ تو تبدیلی کا تعلق جب آدمی اندر سے سوچ لے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے سمجھاتا کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور جب تک آدمی پر نہیں کھل رہی کہ میں نے کرنا کیسے، کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیسے، تو اس کا مقصد ہے اس نے فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی فیصلہ کرے، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ایک آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ اس پہ راستہ نہ کھولے۔ اگر راستہ نہیں، مجھ پر کوئی راستہ نہیں کھل رہا، تو اس کا مقصد میں نے ابھی تک اللہ پہ بھروسہ کر کے فیصلہ نہیں کیا۔ جس دن میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے فیصلہ کر لیا، اس دن اللہ مجھ پہ راستہ کھول دے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے چلتے۔ تبدیلی کی بات اگلے 2 منٹ کے بعد، باپ نے بچے سے کہا کہ بھائی مجھے تو صرف آفس آنا جانا ہوتا ہے، تم سارا دن موٹر سائیکل لیے گھومتے رہتے ہو، کبھی صفائی بھی کیا کرو اس کی۔ اور بچوں کے پاس کہاں ٹائم ہے صفائی کرنے کا؟ جب ٹوٹ جاتا ہے، انڈیکیٹر ٹوٹ گیا، ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی، وائٹ ٹوٹ گئی، بریک ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، پھر بتاتے ہو جب میں کہتا ہوں صفائی کرو خیال کہ تم خیال نہیں کرتے۔ تو بچے کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن بچہ کہتے ہیں نہیں یہ موٹر سائیکل میں سمجھ نہیں لیں، نئی موٹر سائیکل ہے، نئے ماڈل کی نئی موٹر سائیکل، اتنی بہترین موٹر سائیکلیں آئی ہوئی ہیں، آپ اسی پرانی موٹر سائیکل پہ چل رہے ہیں۔ کہا بھائی اللہ کے بندے اسے تو سنبھال، پہلے اسے تو صفائی کر، اہتمام کر۔ تو بچہ مانتا نہیں تھا، اللہ کی شان۔ ایک دن دیکھا اتوار کے دن بچہ اسے دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے، تو باپ نے کہا اللہ تیرا احسان ہے، میری دعائیں قبول ہو گئی، اللہ تیرا احسان ہے، دعائیں قبول ہو گئی، بچہ موٹر سائیکل صاف کر رہا ہے، دھو رہا ہے، صاف۔ ایک اتوار پھر آیا، پھر دیکھا صاف کر رہا، پھر تیسرا اتوار آیا، تو اب بچہ تو بچہ ہے لیکن باپ سے نہ رہا گیا۔ بچہ کیسا مستقل مزاج کہ تیسرا اتوار آ گیا، صفائی دھلائی اہتمام اسے چمکانے میں لگا۔
باپ سے برداشت نہیں ہوا تو باپ نے کہا بھائی خیریت تو ہے؟ کہا نہیں بھائی آپ صفائی کر رہا ہوں، دیکھیں کیسی صاف ستھری ہوگی. ہاں بھائی تم نے تیسرا اتوار لگا دیا، اس پر خیال بھی کرتے ہو، حفاظت بھی کرتے ہو، ٹوٹ پھوٹ بھی نہیں ہو رہی، نقصان بھی نہیں ہو رہا. تو چوتھے اتوار کو بچہ آیا باپ کے پاس، ابا جان وہ ایک مشورہ کرنا ہے آپ سے. کہا کیا مشورہ کرنا ہے؟ کہا موٹر سائیکل کے اچھے پیسے لگ گئے، بیچ دوں؟ اچھے پیسے لگ رہے ہیں، بیچ دوں؟ کہا پھر کیا کریں گے بیچنے کے بعد؟ کہا نہیں لیں گے، اور کیا کریں گے. سو جب تک اس بچے کے دل میں نہیں لینا اندر نہیں اترا تھا تو اس پر کھل نہیں رہی تھی بات کہ بکے گی کیسے. جس دن اس کی سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ بھائی اب تو بیچنی ہے، اب تو نئے ماڈل کی نئی موٹر سائیکل ہیوی بائک لینی ہے، پیسے خرچ کرنے ہیں، تو جب آ گئی تو اللہ نے کھول دیا اس پر کہ بھائی اس کی کرو صفائی. باپ تسبیح پڑھتا تھا روزانہ، خیال کرو، صفائی کرو، اہتمام کرو، اس وقت نہیں سمجھ میں آئی. جس دن اندر اتر گئی کہ بھائی اسے بیچنی ہے، اس بیچنے کے لیے اللہ نے بہت سارے راستے کھول دیے. جس دن میں نے اور آپ نے تبدیلی کو فیصلہ کر لیا نا، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا. ہم نے فیصلہ نہیں کیا، ہم خالی باتوں پہ گزارا کر رہے ہیں، ہم نے طے نہیں کیا، ڈیسیجن نہیں لیا. آئیے مضمون کی طرف. مضمون یہ میرے بھائیو، جب آدمی بیعت کر لیتا ہے، بغیر بیعت کے بھی تبدیلیاں آتی ہیں. بیعت تبدیلی کے لیے بیعت کرنا کوئی ضروری فرض عین نہیں ہے، لیکن تبدیلی آ جاتی ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے کبھی ہمیں سوانح تاریخ پڑھنے کا موقع ہوا ہو تو فضیل بن عیاض یوں رب المشرقین و رب المغربین، وہ یوں دو مستقل علیحدہ زاویے تھے. جب وہ اپنے زمانے میں ڈاکو تھے تو پھر ڈاکو بھی بلا کے تھے، بے نظیر ڈاکو تھے، اور جب وہ متقی بنے تو بے نظیر متقی بن گئے. ان کے زمانے میں اچھا ان کی خوبی یہ کیا تھی؟ جب وہ تک ڈاکو تھے ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالنا اطلاع دیتے تھے تو پھر سارے لوگ سلنڈر ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ علاقے کے حراسہ کے لوگ، حراسہ کہتے ہیں نگہداشت کرنے والے، سیکورٹی والے، تو وہ بھی ہتھیار ڈال دیتے. کہا بھائی نہیں ہمارے بس کا نہیں ہے، خود حفاظت کر لو، معافی تلافی کر لو، لے دے کے کام چلا لو یا کچھ پہنچا دو. اگر اس نے کہا آؤں گا تو وہ آئے گا بھی ضرور اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسا پیغام آتا تھا کہ بھائی تمہارے گھر آج رات کو ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے. وہ زمانہ کہیں کچی تعمیریں تھی، کہیں پکی تھا. اگر کچی تعمیر ہوتی تھی تو گو ایک جانور کا نام ہے، چھپکلی کی شکل ہوتا ہے، بڑا سا ہوتا ہے، اس کی دم اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس میں رسی باندھ کے اسے چھت پہ پھینکتے تھے تو وہ جا کے ایسے پنجے گاڑ لیتا تھا. اب اس کے اوپر اگر آدمی بھی لٹک جائے اس رسے سے تو نہ رسہ کھلتا تھا، نہ دم ٹوٹتی تھی، اور نہ اسے گو کچھ ہوتا تھا، تو پھر اوپر چڑھتے تھے. اور اگر کچی تعمیر ہوتی تو ان پہ نقب لگا دیتے اتنا کھڑکی کی طرح کہ آدمی اندر گھس جائے. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گھر میں جہاں اطلاع بھی دی تھی وہاں نقب لگایا، کچی دیواریں ہوا کرتی تھیں، اور نقب لگانے کے بعد جب اس کچی دیوار کو دھکا دیا تو وہ ہول ہو گیا. تو رات کے اندھیرے میں ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی. سورہ حدید کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے تمہارے دل دہل جائیں اور اللہ کے نام سے تمہیں کپ کپی آ جائے. کا بس یہ جملہ سننا تھا، وہ لگا و نقب دی ہوئی اطلاع وہیں سے دبے پیر الٹے پیر واپس آ گئے. اور کہا بس یہ زندگی بدلنے کے لیے یہ ایک آیت کافی تھی. اس کے بعد سے توبہ کی کہ اب کہیں نقب نہیں لگانا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ کے دھیان سے ابھی تمہارے دل دہلے نہیں ہیں، ابھی تمہارے دلوں میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوا. اور ایک آیت اس کے بعد ایسا 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 تقوی، ایسی تبدیلی. قافلہ علاقے میں رات کو بیابان میں، تو قافلے والے رات کو پہرے کا انتظام کر رہے تھے کہ بھئی رات کو سب نہ سوئیں، اس لیے کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے اور ضرور کہیں نہ کہیں کام خراب ہو جائے گا. اتفاق ہے کہ ہم جلدی سفر نہ کر سکے، رات کے اندھیرے میں یہاں پہنچیں. اب قیام مجبوری ہے، رات بھر چل نہیں سکتے، بیابان اور صحرا کے اندر جانور بھی ہیں
اور راستے بھی نہیں معلوم تو صبح چلیں گے، رات کو قیام کرو، لیکن رات کو 2 کر کے پہرے لگاؤ، رات کو سونا نہیں، سب نہیں سونا، اگر 19-20 ہوا تو پھر سب اٹھ کے مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ مال بھی ہمارے پاس۔ رات کے اندھیرے میں ایک مسافر آ جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں ایک مسافر آ جاتا ہے تو پہرے دار الرٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی فضیل بن ایاز کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بھیج دیا اس نے، کون ہو تم؟ کہا جی میں بھی مسافر ہوں، تم بھی مسافر ہو۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں چاہتا۔ کہا بس تم یہاں قیام کر رہے ہو، میں بھی قیام کروں گا، میرا بھی سفر آ گیا۔ کہا میں تم پر اطمینان اعتماد نہیں ہے، کون ہو تم؟ تم حلف دو، قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ تم فضیل بن ایاز تو نہیں ہو۔ کہا تم اطمینان رکھو، تم اطمینان رکھو، فضیل بن ایاز نے توبہ کر لی ہے، تم بے خوف ہو جاؤ۔ فضیل بن ایاز نے توبہ کر لیا، بے خوف ہو جاؤ، اب نہ وہ آئے گا نہ اس کا کوئی کارندہ آئے گا، اب تم اس علاقے سے بے خوف رکو، قیام کرو، گزر جانا۔ لیکن تم کون ہو؟ کہا میرا نام بھی فضیل بن ایاز ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میرا نام ہی فضیل بن ایاز ہے۔ اب توبہ کر لی ہے، اب تم مومن رکھو، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہی فضیل بن ایاز ہوں، میں ہی فضیل بن ایاز ہوں۔ آخری بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب بیعت ہونے آئے، بیعت ہو گئے، وہ کچھ عرصہ بیعت آنا جانا رہا، سلسلہ رہا، تو کہا حضرت میں تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نے فرمایا بھی کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ بیعت کے کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا حضرت میرا تعلق پولیس ڈپارٹ سے ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے رشوتیں لی ہیں، ظلم زیادتیاں کی ہیں میں نے، تو میں توبہ کرنا۔ حضرت نے فرمایا تو آسان ہے، توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے توبہ کر لی، آپ بھی مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا ہماری توبہ تھوڑی سی مختلف ہے، ہماری توبہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ کہا جی آپ کی کون سی توبہ ہے، وہ والی کر لیتے ہیں، میں نے تو اپنے اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ حضرت نے فرمایا پہلے جن جن لوگوں سے تم نے جو جو کچھ لیا ہے ان کے نام یاد ہیں؟ کہا جی دماغ میں ایسے رچے بسے ہیں کہ وہ نکالنا بھی چاہتا ہوں تو نہیں نکلتے، وہ تو ایسے رچے بسے ہیں جن جن سے میں نے جو کچھ لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا لکھ کر لے آؤ نام، تو نام لکھ کر لے آیا۔ حضرت نے فرمایا سارے آگے؟ کہا جی جتنی یادداشت تھی اتنے تو سارے آگے، اور وہ 50 نام تھے، 50 نام تھے۔ حضرت نے فرمایا بھائی توبہ تو ابھی بھی ناقص رہے گی، توبہ تو ابھی بھی ناقص رہے گی۔ کہا جی سارے تو لکھ کر لے آئے ہوں۔ کہا تم نے رقم تو لکھی نہیں ہے، کس سے کیا لیا ہے یاد ہے؟ کہا جی یہ بھی یاد ہے۔ کہا لکھ کے لاؤ، وہ بھی لکھ کے لے آئے، رقمیں بھی لکھ کر لے آئے، نام بھی لکھ کر لے آئے۔ کہا جی اب تو میری توبہ ہو جائے گی۔ کہا توبہ تو ہو جائے گی، لیکن کہا کیا لیکن؟ کہا لیکن یہ کہ ان سب کے پاس جاؤ اور جتنے پیسے ہیں جس کو دے سکتے ہو دے دو، جس کو نہیں دے سکتے، سارے پیسے تو کیش اکٹھے نہیں ہوتے، تو کہا جس کو نہیں دے سکتے اس سے وقت لے لو، جس سے کہو معاف کر دے تیری مہربانی، ایک صورت، معاف نہ کرے تو دے دو، اور پیسے بھی نہ ہوں تو بھئی وقت لے لو کہ جی میں کما کر دے دوں گا تمہیں۔ تو اللہ کی شان حضرت سے کہنے لگا حضرت یہ ایسی معافی واقعتاً میرے بس کی نہیں ہے، میں ہر ایک کے پاس جاؤں اور اسے بتاؤں کہ جی میں نے فلاں وقت پر، مجھے تو یاد ہے، اسے تھوڑی یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے فلاں وقت پر تم سے اتنے پیسے لیے تھے، رشوت میں لیے تھے، ظلمن لیے تھے، کس لیے لیے تھے، ہمیں جا کے اسے کہوں اور جتنے پیسے ٹھیک ہے میں دے دوں لیکن سارے پھر بھی نہیں دے سکتا، اتنا کیش میرے پاس نہیں۔ حضرت نے فرمایا جتنے ہیں اتنے تو دے کر آؤ، پہلے جتنے تھے جس کو دے سکتے تھے ان کو دے دیا۔ حضرت نے فرمایا پیسے جو پیسے ختم ہو گئے۔ کہا اب چلے جاؤ، اب ان سے معافی مانگ لو جن کے دینے۔ تو واپس آئے، کہا جی کچھ نے معاف کیا، کچھ نے معاف نہیں کیا، کچھ نے معاف کیا، کچھ نے معاف نہیں کیا۔ کہا جو نہیں ہے معاف بھی نہیں کرتے، اب کیا کرنا ہے؟ کہا جی مہلت لے لو ان سے۔ کہا جی وہ مہلت دینے کو بھی تیار نہیں ہے، کہتے اب تو آ گیا ہے نا، چھری کے نیچے بکرا آ گیا ہے، کہ اب تو ممکن نہیں ہے مہلت بھی، اب کیا کروں؟ کہا جی بس سوائے اس کے کہ اللہ سے بھی معافی مانگو، ان سے بھی درخواست کرتے رہو کہ میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں، آپ کے محلے میں ہوں، آپ کے علاقے میں ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا جاتا ہوں،
آپ کی مہربانی تھوڑا سا وقت دے دو، کما کر پیسے دے دوں گا، منع نہیں کر رہا، انکار نہیں کر رہا، بس اس طرح کر کے لجاجت کے ساتھ سر نیچے جھکا کر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بس درخواست کرو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ بتانے کا صرف ایک مقصد ہے، یہ واقعہ بتانے کا صرف ایک مقصد ہے، جب تبدیلی آتی ہے تو اس سطح کے لوگوں کے اندر بھی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے، جب نہیں آتی تو نماز پڑھ کے بھی نہیں آتی، جب تبدیلی نہیں آتی تو نماز پڑھ کے بھی نہیں آتی، اور جب آ جاتی ہے تو باہر رہ کر بھی آ جاتی ہے۔ کب آتی ہے اور کب نہیں آتی ہے اس کو جوڑ لیجئے پہلے والی بات سے۔ جب یہاں آ جاتی ہے تو آدمی باہر ہو یا اندر ہو تبدیلی آ جاتی، جب یہاں نہیں آتی تو اندر ہو یا باہر نہیں آتی، صرف آنا ضروری ہے، یہاں آنا ضروری ہے کہ آدمی اندر طے کرے کہ میں نے تبدیلی کے صرف بول بولنے ہیں، صرف میں نے گزارا کرنا ہے، یا واقعتاً تبدیلی پیدا کرنی ہے، یا میں نے کوئی ایسی تبدیلی اپنے اندر لے کر آنی ہے جس سے محسوس ہوتا ہو کہ ہاں آ گئی تبدیلی، ہاں کچھ بدل گیا نظام۔ وہ جبھی ہوتی ہے اللہ کی شان۔ ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے، صرف ایک تبدیلی سے متعلق ایک فارمولہ عرض کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان ہو یا کافر ہو، پوری دنیا کے اندر جو لوگ زیادہ شراب پی رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، جو زیادہ اپنے جسم فروشی کر رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، جو زیادہ سود لے رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کی شان، ان کے ہاں یہ سارے کام کرنا برے نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں برے ہیں، ان کے برے تھوڑی ہیں، ہمارے ہاں برے ہیں۔ سود لینا برا ہے، پینا پلانا، جسم فروشی منائے گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو ہمارے یہاں گناہ ہے، ان کے تھوڑی ہیں۔ تو وہ گناہوں میں سے کچھ گناہ کر رہے ہیں، اور جھوٹ ان کے یہاں بھی برا ہے، ہمارے یہاں بھی برا ہے۔ وہ کافر بھی ہیں، ان اعمال میں مبتلا بھی ہیں، ان کے یہاں یہ عمل برے بھی نہیں ہیں، پھر بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کی شان، ہم نماز پڑھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جھوٹ کی قباحت ختم ہو گئی، ہمارے ہاں جھوٹ برا ہے، یہ نکل گیا ہمارے معاشرے، جھوٹ گناہ ہے، ہمارے معاشرے سے نکل گئی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ اجتناب ختم ہو گیا۔ تو تبدیلی کی ابتدا کہ بھئی حق گوئی آ گئی یا نہیں آ گئی، سچ بولنے کی ایکسرسائز ہو گئی یا نہیں ہو گئی، یا وہ نمازوں کے ساتھ بھی، تلاوت کے ساتھ بھی، ذکر اذکار کے ساتھ بھی، نیک اعمال کے ساتھ بھی، حج کے ساتھ بھی، روزے کے ساتھ بھی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ بھی، صدقات کی ادائیگی کے ساتھ بھی، جھوٹ کے ساتھ بھی۔ پورے معاشرے سے، اسلامی دنیا میں اسلامی مسلمانوں کے معاشرے سے جھوٹ اب عملی طور سے گناہ نہیں رہا۔ عملی طور سے جھوٹ گناہ، زبان سے ضرور کہتے ہیں نہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ دنیا میں بے شمار کیسز ایسے ہیں، آدمی کہتا ہے اس نے جھوٹ بولے نا اس لیے معاف نہیں کروں گا، تو بھائی میں نے کب سچ بولا ہے؟ اس کا جھوٹ پکڑا گیا، میرا ابھی تک پکڑا نہیں گیا، بس اتنا سا فرق ہے۔ کہا جی اس نے غلط بیانی کیا، مجھے بالکل برداشت نہیں ہے، تو کیا میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی؟ یہ تو رب کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، یہ رسول کہہ سکتا ہے میں نے کبھی غلط بیانی کی، یہ آدمی کہہ رہا ہے، انسان کہہ رہا ہے کہ جی میں نے غلط بیانی پہ پکڑ لیا، جھوٹ پہ پکڑ لیا، تو بھائی وہ بیچارہ پکڑا گیا، یہ کل پکڑا جائے گا، یہ آج نہیں پکڑا گیا، تو بھائی کہاں جھوٹ نہیں ہے، کہاں فریب نہیں ہے، کہاں دھوکہ نہیں ہے، کہاں غلط بیانی نہیں ہے، کہاں کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ تو تبدیلی نام یہاں کا ہے، تبدیلی نام یہاں کا نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس سے ہے، زبان کا تعلق دماغ سے ہے، تو دماغ کیونکہ خود جھوٹا ہے تو زبان جھوٹ بولتی ہے، اور دل کیونکہ سچا ہے، جب دل میں آ جاتا ہے تو آدمی فیصلہ کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے فیصلوں کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ جوڑ دے، نہ کہ ہمارے دماغ اور ہماری زبان کے ساتھ۔ جب تک دل کے ساتھ نہیں جڑے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب